محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طوفانی کشمکش۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے، چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے کبھی ستاتے اور کبھی گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں بند کر لیں اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ اور ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے اور باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہ نیک بیویوں کے ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، مگر بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اور اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا۔ پھر چونکہ وہ پیارے نبی کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ کے لیے ایک مستقل سردرد تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا اور کبھی غلاظت بھی لا کر ڈال جاتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ پھر قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں، تو اس سے وہ بہت چھٹ پٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور پھپتیاں کسنے سے وہ اب بھی باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھتے تو وہ زور کا قہقہ لگاتے اور کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ یا کہتے، کیا اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی اور مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قہقہے لگاتے اور اشارے کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم و ایران کو تاراج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ دشمنی میں یہ ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت وقار سے بالکل ہی بیگانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو غنڈوں کو جمع کر کے قہقہے لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی ہنسی بجاؤ۔ یہی کیا، ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جو ہی محمد سجدے میں جائے گا اس کا سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرف سے تو آپ بالکل بے غم رہیے اور جو جی میں آئے بے دھڑک کیجیے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا اور قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ پھر روز کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے اور غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو چلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا اور اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں تھا۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو جہل ہامتے ہوئے بولا، ارے تم کو کچھ نہیں دکھتا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتے تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا
کہ معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا ہے اور کرنے کو جی نہیں چاہتا، بس اسی لیے یہ سب ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بےتاب ہو گیا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے اور پھر وہ بھی لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپا ظلم و ستم بن جائیں، ان کو خوب مارے پیٹیں اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ شرافت اور انسانیت سر پیٹیں تو پٹا کریں، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر کسی غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائیں۔ ترس کھانا تو درکنار، وہ اسے اتنا ستائیں کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین کی ہی پناہ لے لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے، دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری پابندی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطہ دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا، ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت ہاتھ میں برچھی بھی تھی، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اس طرح اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار کو بھی ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے۔ انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور وہ ان پر چت لٹا دیے گئے اور اسی حالت میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ چنانچہ دعا رنگ لائی اور انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج بتایا، گرم سلاخوں سے وہ سر کو داغا کریں۔ چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کا سر داغتے۔ سبحان اللہ۔ انہی جوان مردوں میں حضرت بلال بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا سب بند کر دیتا، پھر جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتے اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزیٰ کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں چور تھے اور وہ نشہ ایسا نہ تھا
جو ان تلخیوں سے اتر جاتا۔ چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم کا گزر ہوتا تو ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن حضرت ابوبکر امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مار ڈال رہا ہے؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کا بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ بھی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اسے مجھے دے دے۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال ہی نہیں اور نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید خرید کر انہوں نے آزاد کرا دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ابا جان میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وہی ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اسے بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل پیارے نبی کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا، وہ موقع بہ موقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بے تاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹی بھر کر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک صلواتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا اور بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا۔ باندیاں خرید خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے اور اس نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ اس سے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑی کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی، پشت پر ترکش بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ تھا۔ ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایک رشتے سے آپ کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور کعبے کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا اور پھر گھر واپس آتا۔ حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو امارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہ رہی کہ بنی مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا اور بڑی حیرانی سے اس نے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد یہیں پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی۔ پھر بس اسی پر بس نہ کیا،
مٹھی بھر کنکری بھی اس نے ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، چنانچہ لپک کر وہ کعبہ گیا اور آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی وہاں ابو جہل پر نظر پڑ گئی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر حمزہ نے پھٹکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ بہت باروب آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا، وہ بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔ اسی لیے ابو جہل نے اس خطا کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب، اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے اور کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو وہ بہکاتا ہے۔ حمزہ بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی میرے لیے جینا ہے اور اسلام ہی میرے لیے مرنا ہے۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اور وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے وہ فوراً ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے اور کسی اور کے چکر میں آ گئے۔ حمزہ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مان لوں؟ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بلبوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد پر بڑا ظلم کیا۔ اس طرح حمزہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کر دیا، کہیں میں جذبات کی روم میں تو نہیں بہہ نکلا۔ اسی طرح وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا رستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جان باز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ حمزہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں تجھے زیادہ محبوب جو ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمرو ابو جہل ہشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت اور اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کر رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے،
قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ، قریش کا ایک بڑا سردار، بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو، پوری قوم تتر بتر ہو گئی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں۔ بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے تو اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا۔ لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہاں سے لے کر گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید، کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے، اس جیسی تو میرے کانوں نے اب تک کوئی چیز نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے نہ بچ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکہے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی کی باتیں جاننے کا انہیں بھی بہت شوق تھا۔ نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا جانے کہ اس کا جمال کیا ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود حضور کے ایک مخلص ساتھی اور پہلے اسلام لائے تھے، وہ بولے، میں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ، ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو وہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیمی کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، ابن معبد عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو شاید محمد کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تمانچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت تک بالکل لہو لہان ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ابن مسعود، ہم کو اسی کا ڈر تھا۔ وہ بولے،
خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سنا آؤں۔ ساتھیوں نے کہا، رہنے دو، اتنا کافی ہے، جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی ہے۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اس سے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنیں اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام ماند پڑ گیا اور جو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار ہجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا۔ اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سنتے، پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ اسی طرح رات کے پردے ہی میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں ہجرہ مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو نہ دکھ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ تاڑ گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے ہی نہیں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا، اور راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ان میں نیا عہد و پیمان ہوا۔ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا، ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا، قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا نہیں کھلتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد پر آتا ہے ہم پر بھی اترنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں،
کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپس میں ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نظر وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں۔ چنانچہ یہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو، میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو، میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب اور ادیان کے تذکرے سناتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نذر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نذر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانہ میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب اور غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو کہ اس کے متعلق بھی جانتے ہیں، نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو جی میں آئے کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں مکہ آ گئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو، کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوالات کیے۔ آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگ گئے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دیں۔ جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، سیاح کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور یہ ان کا واقعہ ہے، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ یہ وہی ہے جو میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے کھڑا کرتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے اور ان کو سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہر دھرمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نذر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے 19 سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں سے 100 بھی ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا ہی خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔
اور ہم نے اس آگ پر رہنے والوں کو فرشتہ ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ سورہ المدثر آیت نمبر 31۔